کوئی بھی حکومت صرف اپنی مرضی کے، اپنے منشا کے، اپنے ہم خیال ججز کی تعیناتی کرے گی، تو جب ججز کی تعیناتی ہی اس طریقے سے ہو جائے تو وہ اپنا جو ایک اخلاقی جو قوت ہوتی ہے وہی کھو بیٹھتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ عدالت کو اپنے نیچے لا کر اور وہ فیصلے لیے جائیں جس سے کہ اپنے سیاسی مخالفوں کو ہدف بنایا جائے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے کھلم کھلا طریقے سے ہو رہا ہے، جس میں کہ نہ ہمارے خان صاحب کی، بشرا بی بی کی، باقی لیڈرشپ کی، ان کی اپلیکیشنز جو ہیں، ان کی جو پٹیشنز ہیں، وہ ضمانت کی جو کہ ان کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے، ان سے محروم رکھا جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ القادر کی جو کیس ہے، جس کی کہ 5 تاریخ کو غالباً وہ کیا ہوا ہے، کیس لگایا ہوا ہے، اب 5 تاریخ بھی آ جائے گی اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 5 تاریخ کو خان صاحب کا کیس سنا جائے گا. اور القادر جو کہ سب سے بڑے سارے بھونڈے کیس تھے، لیکن یہ جو بھونڈے ترین کیسز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. القادر ایک ایسا منصوبہ جو کہ بنیادی طور پہ ایک ایسا سخت کر رہا ہے جس کا ماضی بھرا ہوا ہے اس سے، چاہے وہ اسپتال کی صورت میں ہو، شوکت خانم کی صورت میں ہو، وہ یونیورسٹی نمل کی صورت میں ہو، کہ خان صاحب ہمیشہ جو وہ ہے سوشل سیکٹر میں وہ ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اقتدار میں آئے. اپنی پاپولیرٹی جو ان کی تھی ایز اے اسپورٹس مین، ایک لیڈر کی، وہ انہوں نے ہمیشہ استعمال کی عوام کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر وہ طبقے جو کہ محروم طبقے تھے. وہ ایک کیس بنایا گیا ہے کہ جی جس میں کہ ایک پیسہ بھی جو کہ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ بار بار اس کو ہمیشہ ریفر کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ 190 ملین روپے شاید خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے. خان کے صاحب کے اکاؤنٹ میں یا ان کی فیملی کے اکاؤنٹ میں کسی جگہ پہ ایک پیسہ بھی نہیں گیا. وہ سارے کا سارا پیسہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود تھا اور وہی پیسہ آج بھی ادھر ہی موجود ہے. اور لگ رہا ہے الزام کہ دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 190 ملین اتنی بڑی رقم ہے. تو اس کیس کو خان صاحب پہ لگانا ان کی ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کے قانونی پہلو کو رکھتے ہوئے جس میں کہ نہ خان صاحب کا نہ لینا نہ دینا، اور ایک ایسے کیس بنا دیا کہ جی آپ نے، وہ تو ایک سیرت النبی کے لیے ایک یونیورسٹی بنا رہے تھے خان صاحب، جس میں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی پہ لوگ تحقیق کریں اور عوام کو بتایا جائے کہ جی ان کی جو زندگی تھی اس کی اصل جو اسپرٹ تھی وہ کیا تھی. لیکن وہ الٹا ان کے خلاف بنا دیا کہ جی انہوں نے اس میں کوئی فائدہ حاصل کیا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا، باقی کیسز بھی اسی طرح ہی ہیں. اب آتے ہیں جو ہوا نیشنل اسمبلی میں، اسی کچھ تفصیلات عمر صاحب بتا دیں گے، کچھ جو ہے تو شیخ وقاص صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بتا دیں گے کہ سیکرٹری کے جو اسپیکر کا آفس ہے وہ ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے کہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ MLFID ہے. وہ ایسے کیسز ریفر کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ بلا تحقیق اور ساتھ ہی میں ایسی جگہ میں بھیجنا جس کا کہ وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں، اس کی تفصیلات یہ بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو یہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 52 کوئی 53 کوئی 54 کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سیاسی کیسز کی بنیاد پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور پھر سمبریال ٹائپ الیکشنز کرائے جائیں گے، جس میں کہ ہر چیز پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ ہوگی کہ کتنا جیتنا ہے، کس نے جیتنا ہے، کس کینڈیڈیٹ نے جیتنا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا تھا اس سے دل نہیں بھرا، کیونکہ وہ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ عوام کا جو جذبہ ہے،
جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کیے بغیر